बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गपशप तौकीर मज़र में खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान तौकीर मज़र। हमारे पाकिस्तानी माशरे में 5 ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है, सुना जाता है, लेकिन हम उन पर अमल नहीं करते। पहली चीज़, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने में ही निजात है। अब यह बात 100% दुरुस्त है। एक मुसलमान के लिए अल्लाह की किताब और अल्लाह के आखिरी रसूल सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में बेहतरीन नमूना है। हमने कुरान मजीद को फॉलो करना है और अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना है। यह बात दुरुस्त है। हमें घर में भी ये बात बताई जाती है, मदारस में, मस्जिदों में, हमारे जो दीनी इज्तिमात हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में, हम बच्चों को ये तालीम देते हैं कि हमारे लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात पर चलना चाहिए। मैं इनफरादी तौर पर किसी शख्स की बात नहीं करता। मेरा बात करने का मकसद है कि मजमूई तौर पर हमारा मुआशरा इस बात पर कितना अमल करता है। इस्लाम हमें झूठ से रोकता है, हमारे मुआशरे में ये बुराई आम है। इस्लाम में रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों गुनहगार हैं, ये भी आम है। गीबत, बदकारी, इस्लाम हमें इन बुराइयों से रोकता है, ये भी आम है। बददियानती, नाइंसाफी। अब देखें कि हम अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात पर कितना अमल करते हैं। जब हमारे मुफाद का टकराव आता है, हम दीन को नहीं देखते। बदकिस्मती से ये रियलिटी है। वैसे तो हम बातें करते हैं कि हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल करना चाहिए, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मुआशरे को देखते हैं तो यकीन जानिए 5% भी हम अल्लाह और अल्लाह के नबी की बातों पर अमल नहीं करते। देख लें, पूरे मुआशरे में बातें हम करते हैं, जहां हमारे मफाद का टकराव आता है वहां पर हम इस्लाम को पसे पुष्ट डाल देते हैं। दूसरी चीज, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इस्लामी मुमलिकत की जो बुनियाद है वो अदल इंसाफ पर होती है। अदल इंसाफ के बगैर कोई भी इस्लामी रियासत कायम नहीं रह सकती। इस्लामी रियासत में अदल इंसाफ एक स्तून की मानद है जिस पर इस रियासत की बिल्डिंग जो है वो खड़ी होती है। इस्लामी रियासत में एक आदमी अपने आप को महफूज महसूस करता है, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। हमारी अदालतों में देख लें, हमारे जितने भी अदारे हैं देख लें, उसमें अदल इंसाफ कितना है। क्या गरीब आदमी को फ्री इंसाफ मिलता है? मिसालें हम देते हैं। हमें बचपन से ये तालीम दी जाती है कि इस्लामी रियासत की बुनियाद जो है वो अदल इंसाफ पर होती है। मुसलमानों ने जब तक अदल इंसाफ के साथ हुकूमतें की, अल्लाह ताला ने उनको अरूज बख्शा। जब मुसलमानों ने अदल इंसाफ को छोड़ा, दुनिया की जिल्लत उन पर मुसल्लत हो गई। आज देख लें मुसलमानों की क्या हालत है। तो अदल इंसाफ की हम बातें तो करते हैं, लेकिन हम इस पर अमल नहीं करते। तीसरी चीज, अकाउंटेबिलिटी। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, सुनते थे कि एक बार खलीफा दोम हजरत सैयदना फरूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु वो खुतबा देने के लिए उन्होंने खुतबा देना शुरू किया, तो एक बद्दू ने उठकर कहा कि पहले आप अपनी कमीज का हिसाब दो कि तुम्हारे पास ये कमीज कहां से। उन्होंने कहा ठीक है जी। उनके बेटे ने कहा कि ये यानी मेरी चादर और मेरे वालिद साहब की चादर मिलाकर ये कमीज तैयार हुई। अब ये एक ऐसी बात है कि देखें, हमारा ये बिलीफ है, हमारा ये ईमान है कि आजकल के ये जो हुक्मरान है या उलमा इकराम है, ये सैयदना फरूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु की जूते की गिर्द के बराबर भी नहीं। सैयदना फरूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु इतनी अजीमुश्शान शख्सियत के मालिक थे, साहब ये रसूल, खलीफातुल मुस्लिमीन, दूसरे खलीफा। अगर उनसे सवाल हो सकता है तो आजकल के हुक्मरानों से या आजकल के मजहबी या सियासी तबके से क्यों नहीं हो सकता। हम मिसालें तो देते हैं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन आप देख लें हमारे माशरे में जब किसी भी सियासी आदमी से कोई सवाल होता है तो वो इसको पर्सनल ले लेता है
وہ کہتا ہے تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے. اور یہی حال ہمارے مذہبی طبقے کا ہے. مثالیں ہم دیتے ہیں مساجد میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولوں میں, ہمارے اجتماعات جو ہوتے ہیں وہاں پر ہم یہ واقعہ تو بیان کرتے ہیں, لیکن جس آدمی کو بھی پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اتنی یہ پبلک سرونٹ رہے ہو, اتنے سال تمہارے پاس یہ جو اتنی جائیداد ہے, تم اس کا کوئی پروف دے سکتے ہو, تو پھر وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. باتیں تو ہم کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, کسی سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, حکمران جواب دے ہیں پبلک کو, لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے. چوتھی چیز, ہمارے ملک میں جمہوریت کے لیے قربانیاں, یہ عام چیز ہے. ہم نے جی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے جمہوریت کے لیے یہ کیا ہے, ہم نے جمہوریت کے لیے وہ کیا ہے, ہم جمہوریت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, ہم جمہوریت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ سب بکواس ہے, بلنڈر ہے. جو جماعتیں جمہوریت کا نعرہ لگاتی ہیں, ذرا ان جماعتوں کی حالت دیکھیے, ان جماعتوں کے اندر بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے. کیا یہ جمہوریت ہے کہ ایک باپ ہے, اس کے بعد اس کی بیٹی, پھر اس کا شوہر, اس کا بیٹا, ایک باپ ہے, اس کے بعد اس کی بیٹی, بھائی, اس کے بھتیجے, بھانجے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ 40 سال جن کی سیاسی پریکٹس ہے, وہ بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان کے زر خرید غلام ہوں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ باتیں تو ہم کرتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں ہے. پانچویں چیز, میڈیا کی آزادی. پوری دنیا کا میڈیا آپ اسٹڈی کر لیں, جتنی آزادی پاکستان کے میڈیا کو ہے دنیا کے کسی میڈیا کو نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ جا کر بات کریں تو رائل فیملی کے خلاف, ان کی جو شاہی خاندان ہے, ذرا بات کر کے دکھائیں. برطانیہ میں MI6 کے بارے میں آپ کچھ غلط کہہ کے دکھائیں. امریکہ میں جا کر CIA کے خلاف کوئی آپ بیان دے کے دکھائیں. اسرائیل میں جائیں, موساد کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائیں. انڈیا میں را کے بارے میں کوئی غلط بات کر کے دکھائیں. پاکستان میں یہ جو لفافہ صحافی ہیں, یہ کرپٹ پولیٹیشنز کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہمارے اداروں پر یہ تنقید کر رہے ہیں. کچھ صحافی ایسے ہیں, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے. جی پاکستان میں میڈیا آزاد ہے, لیکن یہ جو لفافے ہیں ان کو نہیں پتا. آپ پوری دنیا کا میڈیا اسٹڈی کریں, کیا پوری دنیا کا میڈیا اپنے اداروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے؟ بلکہ میڈیا اپنے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے, وہ ایک پرسپشن کریٹ کرتا ہے. کوئی بھی میڈیا اپنے اداروں کے خلاف, اس کی سیکیورٹی کے بارے میں, اس کی فوج کے خلاف, اس کے حساس اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. ہمارے میڈیا میں آپ دیکھ لیں, کوئی فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, کوئی ہماری ISI کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے, کوئی ہماری اداروں کے خلاف کر رہا ہے. اور کسی دنیا کے کسی میڈیا میں بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ کرپشن کو سپورٹ نہیں کرتے. پاکستان کا واحد بکاؤ میڈیا ہے, میں آپ کو یہ بات 100% دعوے سے کر رہا ہوں کہ وہ کرپشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, کرپٹ سیاستدانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کو سپورٹ کرے, لیکن آپ کرپشن کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ میڈیا کہتا ہے جی پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں ہے, تو لیکن یہ میڈیا کے اصولوں کے خلاف ہے. تو کیا میڈیا کے اصول یہ ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کریں؟ پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, کتنی ناانصافی ہو رہی ہے, پاکستان میں کتنی مسائل ہیں, میڈیا ان کو اجاگر نہیں کرتا. آپ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا واچ ٹائم آپ دیکھیں, زیادہ تر وہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. فلاں پارٹی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. تو یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, ہر جگہ اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہماری پاکستانی قوم کا ان 5 باتوں پر عمل نہیں ہے. دیکھیں, میں دوبارہ پھر یہ کہتا ہوں, یہ انفرادی طور پر میں بات نہیں کر رہا. انفرادی طور پر بہت لوگ نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, وہ اپنے اپنے طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں بات کر رہا ہوں مجموعی طور پر ہمارے پورے معاشرے کی. باتیں ہم کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے, لیکن ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہیں ہوتا. باتیں تو ہم کرتے ہیں کہ پاکستان میں عدل و انصاف ہونا چاہیے, ہر جگہ ہر اجتماعات میں ہم یہ باتیں کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی عدالتوں میں غریب کو انصاف نہیں ملتا. باتیں تو ہم کرتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت سے بھی ایک عام آدمی نے اٹھ کر سوال کر لیا تھا، لیکن پاکستان میں کوئی غریب آدمی کسی حکمران سے سوال کر سکتا ہے فیس ٹو فیس، یا کسی مذہبی لیڈر سے سوال کر سکتا ہے؟ یہ کہنے کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا اس پر عمل نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان میں یہ جو جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہیں، ان کی اپنی جماعتوں کے اندر کوئی جمہوریت نہیں ہے، موروثی سیاست ہے پاکستان میں، باپ کے بعد بیٹی، بیٹی کے بعد پھر اس کا شوہر۔ اسی طرح پاکستان میں کہتے ہیں جی میڈیا آزاد نہیں ہے۔ پاکستان میں میڈیا، واحد پاکستانی میڈیا ہے جو ہماری ایجنسیز، ہمارے اداروں کے خلاف، ہماری افواج پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے۔ کسی دوسرے ملک میں ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو خدا کے لیے یہ منافقت چھوڑو، جو کہتے ہو وہ کرو۔ یہ ہم نوجوان نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں ہمارے اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مدارس میں، مسجدوں میں، لیکن ہمارا عمل ان پر نہیں ہے۔ ہم اپنی نوجوان نسل کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بچہ وہی کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ ایک باپ جو خود بے ایمان ہے، بد دیانتی کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، وہ اپنے بچے کو دینی تعلیم میں کیا سکھائے گا؟ تو خدا کے لیے اس منافقت کو چھوڑو، جو تم کہتے ہو وہی کرو، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔